ووٹ کا مطلب کیا ہے؟ ووٹ کا مطلب ہے، پہلے ووٹ کہتے ہیں امانت، شہادت، وکالت، مشاورت، شفاعت، قضا، سیاسی بیعت، یہ ووٹ کا معنی ہے۔ میں تھوڑی تھوڑی لفظی ترجمہ اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں۔ ووٹ ایک امانت ہے، پچھلے جمعے ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا، کسی امین آدمی کے سپرد کرنی ہے یہ امانت، خائن کے سپرد نہیں کرنی۔ جو ہمارے ووٹ کی قدر کرے اس کو ووٹ دینا، جو قدر نہ کرے اس کو ووٹ نہیں دینا۔ جو ہمارا ووٹ لے کر اچھے کام کرے اس کو ووٹ دینا ہے، جو مفاد پرست ہو اس کو ووٹ نہیں دینا، ورنہ امانت میں خیانت ہوگی۔ دوسری یہ بات ہے، یہ وکالت ہے۔ وکالت کیا ہوتی ہے؟ آدمی کا مقدمہ عدالت میں لگ جائے تو ہر آدمی اپنے کیس لڑنے کے لیے وکیل کرتا ہے، وہ اپنی بات وکیل کو بتاتا ہے، وکیل جج کو بات کرتا ہے، جج فیصلہ دیتا ہے۔ جس آدمی کو ہم ووٹ دیتے ہیں اس کا مطلب ہے ہم اس کو اپنا وکیل مقرر کرتے ہیں، اسمبلی میں بیٹھ کے وہ ہماری بات سنائے گا، ہماری رائے سنائے گا۔ کیا خیال ہے، ہمارا ممبر ہماری رائے پیش کرتا ہے؟ کیا ہمارا ممبر ہماری ضرورت پیش کرتا ہے؟ کیا ہمارا ممبر ہمارے دکھ بیان کرتا ہے؟ کیا ہمارا ممبر اسمبلی میں بیٹھ کے ہماری ضروریات زندگی کو ڈسکس کرتا ہے؟ کیا ہمارا ممبر اسمبلی میں بیٹھ کر ہمارے لیے کوئی خیر خواہی کا پیکج دیتا ہے کہ منشور دیتا ہے؟ کوئی بتاتا ہے کہ میرے حلقے میں اس چیز کی ضرورت ہے، لہذا یہ ضرورت پوری کی جائے، اور کس انداز میں کی جائے، کیا وسائل بروئے کار لائے جائے، ہم آپ کے ساتھ کیا تعاون کر سکتے ہیں، حکومت ہمارے ساتھ کیا تعاون کرے، کیا یہ مشورہ کوئی دیتا ہے؟ اگر دیتا ہے تو وہ میرے ووٹ کا حقدار ہے، اگر وہ نہیں دے سکتا، وہ نااہل ہے، ان پڑھ ہے، قبضہ گروپ ہے، تو پھر اس کا مطلب وہ میرے ووٹ کا حقدار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے وکیل میرا ہے، گن امریکہ کے گاتا ہے، وکیل میرا ہے، بات غیروں کی کرتا ہے، وکالت میری کرنی تھی، ووٹ میرے سے لے گیا اور پیار اوروں سے کرتا ہے، میری نسل کو ذبح کرنا چاہتا ہے، مجھے بھوکا دیکھنا چاہتا ہے اور میرے اوپر ظلم ڈھانا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس نے پیسے تو میرے سے لیے، خرچہ میرا، وکالت کسی اور کی۔ تو یہ ووٹ دینا، وکیل مقرر کرنا ہے۔ نمبر 3، یہ مشاورت ہے۔ ہم مشورہ ووٹ دیتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں کہ میرے حلقے میں 5 آدمی امیدوار تھے، ان 5 آدمیوں سے میری نظر میں، میرے خیال میں، میرے شعور میں، میرے علم میں، میری تحقیق میں یہ آدمی جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں یہ بہتر ہے، یہ اچھا ہے، لہذا اس کا مشورہ میرا مشورہ، ہم اس کو منتخب کر کے بھیجتے ہیں۔ مشورے کی ایک بات بتا دوں، مشورہ امانت ہوتا ہے۔ ایک صاحب تھے، اس کا ہمسایہ نا وہ میراثی تھا، تو میراثی کو گھر میں شادی ہو غمیو ڈھول ہی بجتا، کبھی بچے سکھا رہے ہیں، کبھی ویسے موج میں آ جاتے ہیں، تو ہمسایہ بڑا تنگ تھا۔ اس نے کہا، آدمی کو بلایا، اس نے کہا یار میں بڑا تنگ ہوں، مہربانی کر اس میرے ہمسائے میراثی سے کہے کہ تیری مہربانی، یار یہاں رہنے کا اچھا ماحول نہیں ہے، تو نا یہ مکان بیچ باہر چلا جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب اس کو کسی نے مشورہ دے دیا نا، میراثی نے سوچا، اس نے کہا یار ایسا کرو نا، یہ جو میرا ہمسایہ ہے نا یہ بڑا شریف آدمی ہے، نمازی ہے، غازی ہے، حاجی ہے، سفید پوش آدمی ہے، ایماندار آدمی ہے، میں اوروں کے پاس کیا جاؤں، خود اسی کے پاس نہ جاؤں، مشورہ تو کرو۔ اچھا وہ اسی کے پاس، جس کو تکلیف تھی ہمسایہ اسی کے پاس چلا گیا، کہتا یار مجھے کسی نے مشورہ دیا ہے لہذا میں آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ مکان چھوڑ دو، یہ بیچ دو، محلہ چھوڑ دو، او وہاں جگہ بنا لو اور بنا لو، فلاں کر لو، اب کیا خیال ہے میں کر لوں؟ جس آدمی سے یہ مشورہ اب کیا جا رہا ہے وہ بندہ اہل ایمان تھا، سمجھدار، باشعور، پڑھا لکھا، نیک، صالح، نمازی تھا۔ اس نے سوچا یہ تو غریب آدمی ہے،
یہاں سے مکان بیچے، باہر جا کے زمین خریدے، پھر نیا مکان بنائے، یہ تو مر گیا، اس کو تو بچے بھوکے مر جائیں۔ اس نے کہا یار میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ کے لیے یہی محلہ بہتر ہے، آپ جہاں رہ رہے ہیں نا، آپ کے بچوں کا گزار بسار ہو رہا ہے، یہ محلہ مت چھوڑیں۔ خود تنگ تھا، پریشان تھا، لیکن جب بندہ مشورہ کرنے آیا ہے، اس نے مشورہ غلط نہیں دیا، اس نے کہا مشورہ امانت ہے، میں اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس کو غلط مشورہ دوں، اس کے بچے بھوکے بیٹھے رہیں یا ننگے آسمان کے نیچے بیٹھنے، اس سے مکان نہ بن سکے، تو مجرم تو میں ہوں۔ ووٹ بھی ایک مشورہ ہے، غلط مشورہ کسی کو نہیں، اگر دیں گے تو ہم مجرم ہوں گے۔ اگلا جملہ سے، یہ جو ووٹ ہے یہ شہادت ہے، گواہی ہے۔ ہم جس کو ووٹ دیتے ہیں، ہم پوری قوم کو اور حکومت کے نمائندوں کو اور طاقتور طبقوں کو، اداروں کو یہ خبردار کرتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ شخص بڑا امانت دار۔ ووٹ دے کے گواہی دیتے ہیں، یہ بہت بڑا صالح ہے۔ ووٹ دے کے گواہی دیتے ہیں کہ یہ بڑا مستحق ہے، اس کو مستحق بنا کر کہ یہ اقتدار کے قابل ہے، یہ حکومت کے قابل ہے، وزیر بننے کے قابل ہے، مشیر بننے کے قابل ہے، ملک چلانے کے قابل ہے، اور یہ ملک کو ترقی دینے کے قابل ہے۔ ہم جب ووٹ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم یہ سارا مشورہ گواہی دیتے ہیں، ہم اسی گواہی میں شامل ہیں۔ قرآن سے پوچھ کے میں بتا دیتا ہوں آپ کو، یہ نہ میری رائے رہے نہ یہ آپ کی رہے، نہ کسی کو تکلیف ہو۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، گواہی کیسی ہوتی ہے، سنیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 135 ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ، عدل کے ساتھ، انصاف۔ نمبر 2، وشہداء للہ، گواہی صرف اللہ کی رضا کے لیے دینی ہے، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینی ہے۔ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، 3 جملے ہیں اس میں، غور سے سننا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے لیے گواہی دینی ہے، ولو علی انفسکم، اگرچہ تمہارے اپنے مفاد کے خلاف کیوں نہ ہو، او الوالدین، تمہارے ماں باپ کے خلاف گواہی کیوں نہ ہو، والاقربین، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف گواہی کیوں نہ ہو۔ یہ 3 جملے ہم یہی بولتے ہیں نا، وہ یار ہم نے دیکھنا ہے۔ آپ کو میں مثال سناتا ہوں، روڈ پہ اس کڑیاں والے کے ایک محلے میں نا 3-4 آدمی کھڑے ڈسکس کر رہے تھے الیکشن کو، ساری بات کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ اس نے کہا یار چھوڑو سارے کام، ہم نے تو اپنا مفاد دیکھنا ہے نا، ہم نے اپنا مفاد دیکھنا ہے، ہاں ہمارے علاقے میں کون ہے، بس اپنے مفاد دیکھو۔ یہ حرام خوری ہے، یہ بے ایمانی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کسی کی اب گواہی دینی ہے تو صحیح گواہی دو، سچی گواہی دو، محض اللہ کے رضا کے لیے گواہی دو، اپنے مفاد کے لیے نہیں دینی۔ اگرچہ تمہارا بذات خود نقصان ہو رہا ہے، اپنا نقصان نہیں دیکھنا، خدا کی رضا کو دیکھنا۔ نمبر 2، او الوالدین، ہم کہتے ہیں یار ہم چاچا ہے، تایا ہے، رشتہ دار ہے، یار بڑے مجبور ہیں۔ والاقربین، قریبی رشتہ داری، رشتہ داری ٹوٹتی ہے کدھر جائے، یہی پرابلم ہے نا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے گواہی سچی دو، تمہارے اپنے خلاف ہو، ماں باپ کے خلاف ہو، قریبی رشتہ داروں کے کیوں نہ خلاف ہو، گواہی سچی۔ اگلا جملہ قرآن کا سنیں، ان یکن غنیا او فقیرا، وہ کینڈیڈیٹ جس کے بارے میں آپ نے گواہی دینی ہے وہ غنی ہو یا فقیر ہو، اس سے تمہاری کوئی غرض نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا فاللہ اولیٰ بہما، اللہ ان دونوں کا بڑا خیر خواہ ہے۔ امیر ہے اس کا بھی اللہ ہے، غریب ہے اس کا بھی اللہ ہے۔ آپ کو کسی کے امیر غریب وہ یار فلانا طاقتور ہے اس کو ووٹ دینا ورنہ مروا دے گا،
فلاں غریب ہے اس کو نہیں دینا۔ اللہ فرماتا ہے کینڈیڈیٹ امیر ہو یا غریب ہو تمہاری اس سے کوئی غرض نہیں، وہ جانے اس کا رب جانے، وہ کسی کو امیر رکھے یا غریب رکھے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا تعلق اس بات سے ہے ہم نے جس کے نام پہ گواہی دینی ہے ہم نے کیا سچے کی دینی ہے؟ اس لیے گواہی بہت بڑی بات ہے، سچی گواہی دے سکتے ہیں، جھوٹی گواہی نہیں دے سکتے۔ میں اللہ کا قرآن پڑھ کے بتا دوں، سچی گواہی دینا عبادت ہے، جھوٹی گواہی دینا حرام ہے۔ مجھے پتا ہے بندہ جھوٹا ہے، میں گواہی دیتا ہوں یہ سچا ہے، یہ حرام ہے۔ مجھے پتا ہے بندہ ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، خود پرست ہے، اور میں اس کے بارے جا کے گواہی دیتا ہوں نہیں جی نہیں جی یہ تو میرے حق میں بڑا ہی اچھا ہے، اس کا مطلب ہے میں جھوٹ کو سچ کہہ رہا ہوں، یہ گناہ ہے، ایسا کہنا حرام ہے۔ سچے کو سچا کہو، جھوٹے کو جھوٹا کہو، یہ ایمان ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہم 76 سال سے برباد ہیں، آگے بربادی ہی ہے۔ اگلا مسئلہ سنیں، یہ قابل غور ہے، ووٹ دینا بھی تو لازمی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو آدمی سچی گواہی چھپاتا ہے اس کا دل گنہگار ہے، وہ بندہ گنہگار۔ سچی گواہی چھپانی نہیں۔ اچھا اگلی بات، ایک آدمی ہمارے پاس آتا ہے ووٹ لینے کے لیے اور مانگنے کے لیے کہ میرے حق میں تسی ووٹ دے دو جناب، مہربانی ہوگی گواہی دے دو، میری وکالت کرو، مجھے وکیل مقرر کرو، فلاں فلاں۔ ایک آدمی آیا ہے، ایک آیا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر جھوٹا وہ آ گیا ہے، وہ منت ترلے بھی کر رہا ہے، ووٹ بھی ہم سے مانگ رہا ہے، اور جو سچا ہے وہ آیا ہی نہیں۔ ایسا بھی ممکن ہوتا ہے؟ تو کیا خیال ہے، اب جو آیا ہے اس کو دینا ہے یا سچا ہے اس کو دینا ہے؟ میں اپنی بات کروں تو آپ اعتراض کر دیں گے، ٹائم ہو چکا ہے، یہ حدیث پڑھ کے بات ختم کر دیتا ہوں، 2 جملوں کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں جھوٹا آ جائے کیا اس کے آنے کو دے دیں یا سچے کو دے دیں، کس کو دیں؟ نبی کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت زید بن خالد جس سے راوی ہے، سرکار نے فرمایا الا اخبرکم بخیر الشہداء، سرکار نے فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں بہترین شہادت دینے والا نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ فرمایا الذی یاتی بشہادتہ قبل ان یسألھا، سرکار نے فرمایا جو سچا ہے اس کے تمہیں گواہ بنانے سے پہلے اس کو گواہی دے دو۔ آیا نہیں ہے، مانگا نہیں ہے، پوچھا نہیں ہے، ترلے نہیں کیے، منت نہیں کی، لیکن سچا ہے، اس کو ضرورت ہے گواہ کی۔ حکم شریعت یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس دنیا پہ سب سے بہترین گواہی دینے والا وہ شخص ہے جو سچا ہے، اس کو گواہ کی ضرورت ہے، وہ تمہیں بلائے یا نہ بلائے اس کے حق میں گواہی دے۔ میں نے قرآن بھی سنا دیا، حدیث بھی سنا دیا، آگے عمل کرنا ہم سب کا برابر برابر حق ہے، برابر برابر فرض ہے۔ اللہ پاک ہمیں اچھا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔